بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پارہ نمبر 5 آیت نمبر 91 سورہ النساء آیت نمبر 90 آیت نمبر 90 سورہ النساء پارہ نمبر 5، یہ کل رہ گئی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق او جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قوما ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم فلقاتلوکم فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم وألقوا إلیکم السلام فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا۔ الا مگر الذین ان لوگوں کو قتل نہ کرو۔ کل جو بات آئی تھی کہ جو کافر یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں اپنا جیسا کر لیں، تو انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ وہ جہاں بھی ملیں فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، وہ جہاں بھی تمہیں ملیں ان کو پکڑو، قتل کرو، ایسو وجدتموہم۔ لیکن فرمایا اِلَّا الَّذِينَ ان لوگوں کو قتل نہ کرو یصلون جو تعلق رکھتے ہوں الی قوم ایسی قوم سے بینکم تمہارے درمیان و بینہم اور ان کے درمیان، یعنی اس قوم کے درمیان جس قوم کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میثاق معاہدہ ہو چکا ہو۔ تو جن دو قوموں کے تمہارے اور اس قوم کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑیں گے، اگر ان کا تعلق اس قوم کے ساتھ ہے تو پھر ان کو قتل نہ کرو۔ دین اسلام کی کتنی خوبصورت تعلیم ہے، اور معاہدے کا کتنا خیال رکھا جا رہا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے، معاہدہ ہو چکا ہے، اس معاہدے کا اتنا خیال کہ اتنا سنگین یہ جرم بھی کر رہے ہیں پھر بھی ان کو قتل نہیں کرنا۔ ایک تو یہ ہے، او یا ان لوگوں کو بھی قتل نہیں کرنا کہ جاؤکم جو آ گئے ہوں تمہارے پاس، حسرت اس حال میں کہ تنگ ہو چکے ہوں، صدورہم ان کے سینے، وہ پریشان ہیں، وہ تنگ ہیں، مجبور ہیں، اور وہ تمہارے پاس آ گئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی یقاتلوکم کہ وہ تمہارے ساتھ جنگ کریں، او یقاتلو قومہم یا اپنی قوم کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ رہیں۔ کیا کریں؟ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے، مجبور ہیں، تنگ ہیں، تمہارے پاس آ گئے ہیں، اور اس بات سے مجبور ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ بھی نہیں لڑنا چاہتے، اپنی قوم کے ساتھ بھی نہیں لڑنا چاہتے۔ کیا کریں؟ تمہارے ساتھ جنگ کریں یا جنگ کریں اپنی قوم کے ساتھ؟ تو پتہ کرے ان لوگوں کو بھی کچھ نہیں کہنا، یعنی جو مجبور ہو گیا ہے اس سے بھی چھوڑ دینا، اسے بھی قتل نہ کریں۔ یہ دین اسلام کی دو خوبصورت باتیں ہمیں ملی ہیں، ایک تو ایسی قوم سے اس کا تعلق ہو جس کے ساتھ ہمارا مسلمانوں کا معاہدہ ہو چکا ہو، اور یا وہ لوگ تنگ ہوں، پریشان ہوں، اور اس تنگی کی حالت میں وہ مجبور ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں یا اپنی قوم کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور لو اگر شاء چاہتا، اللہ اگر اللہ چاہتا، لَسَلَّطَهُمْ تو انہیں مسلط کر دیتا، علیکم
تمہارے اوپر، یعنی اللہ پاک کی ذات مسلمانوں کو فرما رہی ہے کہ دیکھیں زیادتی نہیں کرنی، اللہ نے منع کر دیا نا، اور تم کہو لو جی اب ہم ان کے اوپر حاوی ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ طاقتیں ساری میری پاس ہیں، میں جو بھی چاہوں کر سکتا ہوں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان لوگوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتا، کر سکتا تھا، یعنی کافر جو ہیں وہ مسلمانوں پہ مسلط ہو جاتے۔ جیسے آج کل دنیا میں نظر دوڑائیں تو کتنی ایسے جگہ ہیں، کتنے ایسے ملک ہیں جہاں پہ کافر جو ہیں وہ مسلمانوں پہ مسلط ہو چکے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کو مسلط کر دیتا، علیکم، تم پر، فَلَقَاتَلُوكُمْ، وہ ضرور تمہیں قتل کرتے، وہ تمہارے ساتھ لڑائی کرتے، تمہیں قتل کرتے۔ اور ایسے ہو رہا ہے، جہاں کافر مسلط ہیں مسلمانوں پر وہ قتل کر نہیں رہے، کر رہے ہیں۔ فَلَقَاتَلُوكُمْ، پھر فرمایا فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، فَإِن، پھر اگر اعتزلوا، وہ کنارہ کر لیں، کم، تم سے، یعنی وہ سائڈ پہ ہو جائیں، تمہیں چھوڑ دیں، تم سے کنارہ کریں، فلم یقاتلوکم، فلم، اور نہ یقاتلو، وہ جنگ کریں، کم، تمہارے ساتھ، اور تمہارے ساتھ جنگ نہ کریں۔ اب تو وہ سائڈ پہ ہو گئے ہیں، تمہارے ساتھ وہ جنگ نہیں کر رہے۔ ایک بات، واو، اور القو، وہ بھیجیں، الیکم، تمہاری طرف، السلام، صلح کا پیغام، یا وہ تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیج دیتے ہیں کہ اے مسلمانوں، ہم تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کرنا چاہتے، ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ صلح کا پیغام ان کی طرف سے آ گیا ہے، یا وہ انہوں نے جنگ کرنے سے کنارہ کر لیا۔ دو باتیں ہو گئی، یا وہ سائڈ پہ ہو جائیں، تمہارے ساتھ جنگ نہ کریں، یا کیا کریں، صلح کا پیغام بھیج دیں۔ تو پھر اب کرنا کیا چاہیے؟ ہمارا دین کہتا ہے کہ دونوں صورتوں میں عمل کرنا ہے۔ اگر وہ سائڈ پہ ہو جائیں، جنگ نہیں کر رہے، پہل نہیں ہو رہی، تو تم نے بھی ان سے جنگ نہیں کرنی، پہل نہیں کرنی۔ اور اگر وہ صلح کا پیغام بھیجتے ہیں تو صلح کا پیغام فوراً قبول کرنا۔ ہمارا دین تو ہے ہی صلح والا، امن والا، سلامتی والا۔ یہ تو قدم قدم پر ہمیں امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی لڑائی جھگڑا اس قسم کی چیزیں اٹھ رہی ہوں، ان کو ختم کریں اور محبت کو بانٹیں، پیار بانٹیں، امن اور سکون جو ہے یہ لوگوں کو دیں، تاکہ دنیا جو ہے، انسان جو ہیں وہ اس دھرتی پر رہ کر امن سے اپنی زندگی گزارے اور اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا جب یہ دو چیزیں ہو جائیں، یعنی وہ کنارہ کر لیں تم سے اور جنگ نہ کریں تمہارے ساتھ، اور بھیجیں تمہاری طرف صلح کا پیغام، فما جعل اللہ، فما جعل، تو نہیں بنایا اللہ، اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، علیہم، ان پر، سبیلا، زیادتی کرنے کا کوئی راستہ۔ اب اللہ نے تمہارے لیے ان پر زیادتی کرنے کا کوئی راستہ نہیں بنایا۔ اب اگر تم نے زیادتی کی تو تم مجرم بن جاؤ گے، تم نے اب ان کو کچھ نہیں کہنا، کیونکہ انہوں نے صلح کا پیغام بھیج دیا ہے، یا وہ تمہارے ساتھ جنگ کرنے سے رک گئے ہیں، کنارہ کر لیا انہوں نے، اس لیے اب ان سے جنگ نہ کریں۔ فرمایا یہ لوگ جو تمہارے ان دشمنوں سے جا ملے ہیں جن کے ساتھ تمہاری جنگ جاری ہے، تو ان کو مت جانے دو، جہاں ملیں قتل کر ڈالو، کل یاد آئی تھی۔ لیکن اگر وہ کسی ایسے قبیلہ کی پناہ اختیار کر لیں یا ان کے ساتھ ان کا تعلق ہو جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، تو پھر انہیں کچھ نہ کہو۔ اور اگر وہ تمہارے پاس حاضر ہو کر یقین دلا دیں کہ نہ وہ تمہارے ساتھ جنگ کریں گے اور نہ تمہارے معاون بن کر اپنی قوم کے خلاف لڑیں گے، تو بھی ان کو چھوڑ دو، ان کو کچھ نہ کہو۔ اس آیت سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ پہلی آیت میں ان کے قتل کرنے کا حکم صرف اس وقت ہے جب وہ ہمارے خلاف لڑ رہے ہوں، کلیئر، اور جب وہ جنگ سے باز آ جائیں تو اس وقت حکم یہ ہے کہ تم بھی ان کے قتل سے ہاتھ روک لو۔ آج کی آیت نمبر 90 ہم نے پڑھی، سمجھی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے،
اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، اللہ پاک مسلمانوں کو ان کے ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ پاک پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔